السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ جن دوستوں نے LDN کے چینل کو سبسکرائب کیا ان دوستوں کا تہ دل سے شکریہ۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ سروسز اسپتال کراچی، بے نظیر ٹراما سینٹر اور محکمہ صحت میں کیڈر چینج کی وارداتیں و دیگر خبروں پر مشتمل ہے، لیکن سب سے پہلے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی 36ویں نیشنل بائنیل کانفرنس کا آغاز 29 نومبر 2024 سے سندھ کے دارالحکومت کراچی میں اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ یہ کانفرنس 3 روز پر مشتمل ہے۔ قاعدے کے مطابق کانفرنس کا آغاز سینٹرل کمیٹی کے اجلاس سے ہوگا۔ بعد ازاں اسی روز 29 نومبر کی شام کو کانفرنس کا افتتاحی اجلاس ہوگا۔ تاہم پہلی بار یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ PMA کا مرکزی سیکریٹریٹ جو کراچی میں واقع ہے 10 روز اس قومی کانفرنس کے انعقاد میں رہ گئے ہیں، لیکن مرکزی سیکریٹریٹ میں مذکورہ کانفرنس کے حوالے سے جاری تاحال کوئی سرگرمیاں اور ہلچل ماضی کی طرح اب تک دیکھنے میں نہیں آ رہی ہیں، اور نہ ہی مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عبدالغفور شورو کی جانب سے کانفرنس کے سلوگن کا اعلان کیا جا سکا ہے، جبکہ دوسری جانب فارم 47 کے تحت قائم ہونے والی وفاقی حکومت کی جانب سے 50 سال سے زائد عمر والے تمام سرکاری ملازمین کو گولڈن ہینڈ چیک دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے۔ اس حکم کا اطلاق تمام صوبوں پر ہوگا۔ اب پہلے حکم نامے کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر دیکھ لیں۔ وفاقی حکومت کا یہ نوٹیفیکیشن آپ نے ملاحظہ فرمایا، سندھ سروسز اسپتال کراچی کی نئی انتظامیہ کی تقرری کے باوجود مثالی انتظامی ترقی کے راستے پر چلنے کے بجائے ہسپتال بازیچہ اطفال ہی بنا ہوا ہے، اور محکمہ صحت کے خلاف قانون جعلی ملازم وہاب اللہ یوسفانی کے شش کے اور دفتر میں ان کا غیر قانونی قبضہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہسپتال میں 2 انتظامیہ اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ طاقتور اور دبنگ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، جس کا تازہ ترین ثبوت ڈاکٹر انیلا جتوئی کا پرائی لڑائی میں کود جانا ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر ہسپتال کے سرکاری ملازمین کے کوارٹرز کے حوالے سے دیے گئے نوٹس کا عکس ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ بیٹی ڈاکٹر انیلا جتوئی، یہ وقت کسی نئے پینڈورا باکس کو کھولنے سے زیادہ ہسپتال کی سرکاری رٹ کی بحالی اور جعلی ملازم وہاب اللہ یوسفانی سے سرکاری دفتر کو واگزار کرانا آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے، اور وہ دفتر خالی نہ کرے تو اس کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروائی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر انیلا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سرکاری کوارٹرز میں خلاف قانون قبضے کے خاتمے کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ تاحال اپنی ماتحت عدالتوں اور انتظامی مشینری کے باوجود محکمہ صحت کے خلاف قانون مکینوں سے قبضہ واگزار کرانے میں مجموعی طور پر ناکام رہا ہے۔ آپ کے ہسپتال کے برابر میں ڈاکٹر رود کی امفاؤ سول اسپتال کے سیاسی تعلق رکھنے والے ملازمین نے تو مکانوں کو دکانوں میں تبدیل کر کے اس کا کرایہ دھڑلے سے کھا رہے ہیں۔ سول اسپتال کے موجودہ 30 مارخان MS ڈاکٹر خالد
بخاری کلینک والے ان مافیا کا بال بیکا نہیں کر سکے۔ پھر آپ دیکھیں یہ ضلع کورنگی کے ڈی ایچ او اور اے ڈی ایچ او کے سرکاری بنگلے، پہلے آپ یہ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے یہ سرکاری بنگلے دیکھے، یہ گریڈ 20 اور 19 کے افسروں کے بنگلے ہیں، لیکن کونے کے پہلے بنگلے D1 میں ڈاکٹر گل سنوبر، جس میں ایک سفید گاڑی کھڑی ہے، گریڈ 18 کی میڈیکل افسر رہتی ہیں، اور اس کا ماہانہ سرکاری کرایہ جو تقریباً 20,000 روپے کے بتایا جاتا ہے، وہ بھی ان کی تنخواہ سے ادا نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا بنگلہ ہیلتھ ڈائریکٹر آفس میں تعینات نان گزٹڈ ملازم توقیر، جس میں 2 سفید گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر انیلا نے یہ پینڈورا باکس کھولا تو یہ کراچی میں محکمہ صحت کے سرکاری ملازمین کے کوارٹرز کا ٹیلر بھی نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر گل سنوبر ایک ہی وقت میں 2 سرکاری تنخواہیں وصول کرنے کے علاوہ انہوں نے خلاف قانون مذکورہ سرکاری بنگلے میں 1 ہفتے قبل 6 انچ کے پانی کا کنیکشن بھی لیا ہے۔ کیا وہ اس بنگلے سے پانی کا ہائیڈرنٹ چلانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ڈاکٹر انیلا جتوئی کو وہاب اللہ یوسفانی، سابق MS ڈاکٹر عاشق علی شیخ اور گورنمنٹ کانٹریکٹر سلمان کوٹی، جنہوں نے میڈیکل گیس کا جو میگا کرپشن کیا ہے، کیا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا؟ جبکہ سلمان کوٹی کے والد سلیم کوٹی خود محکمہ سے سندھ میں خلاف قانون اکاؤنٹنٹ سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال نارتھ کراچی میں رہے اور خلاف قانون اپنی سروس کے دوران مذکورہ کمپنی قائم کر کے اپنے مذکورہ صاحبزادے سلمان کوٹی کو آگے رکھ کر اب تک وہ کروڑوں روپے کما چکے ہیں۔ پھر ان کے صاحبزادے سلیم کوٹی نے ختم ہونے والے مالی سال میں سندھ سروسز اسپتال میں میڈیکل گیس کی مد میں ریگولر بجٹ سے 18 لاکھ روپے، ناظرین تصحیح فرما لیں، کل کے پروگرام میں 18 لاکھ کے بجائے میں 18 کروڑ بول گیا تھا، پھر مذکورہ ہی مد میں 1 کروڑ روپے، پھر بھی جی نہیں بھرا تو اس 3 ٹرائکا کے لوگوں نے 12 لاکھ روپے کا جو ڈاکہ ان کے ہوتے ہوئے وہاب اللہ یوسفانی اور سلیم کوٹی پر مشتمل 3 ٹرائکا نے بغیر مریضوں کے جو ڈاکہ ڈالا ہے، اس پر بھی ڈاکٹر انیلا کی کوئی سرکاری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ یا بلی کو آتے دیکھ کر کبوتر کے آنکھ بند کر لینے سے کبوتر بلی کے ہاتھوں شکار ہونے سے بچ جاتا ہے؟ پھر یہی نہیں، ڈاکٹر انیلا جتوئی کو یہ بات بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سرکاری کوارٹرز کی چھیڑ چھاڑ میں آپ کے دوسرے شوہر سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی جانب سے تحفے میں دیے جانے والے مکان کا خفیہ معاملہ بھی تشت ازبام ہو جائے گا، جبکہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ میمن اس وقت ڈی جی ہیلتھ سندھ سروسز کے ڈائریکٹوریٹ میں جال سازی کے ذریعے بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر تعینات ہیں۔ اس سے پہلے بھی LDN کی جانب سے ان کی سروس کے حوالے سے ان کی مجرمانہ سرگرمیوں کو بے نقاب کیا جا چکا ہے۔ مزید وزارت صحت اور محکمہ سے سندھ کے ارباب اختیار کو اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا ہے کہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ میمن 2014 میں بے نظیر یوتھ سپورٹ پروگرام میں 15 ستمبر 2014 میں ایڈاک میڈیکل افسر کے طور پر بھرتی ہوئے تھے، لیکن ریٹائر ہونے والے کرپٹ ترین ڈاکٹر سکندر علی میمن سے مبینہ ملی بھگت کے ذریعے ایماندار افسر
ڈاکٹر سکندر علی میمن نے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ میمن کو ریگولر جنرل کیڈر ڈاکٹر کی فہرست میں ان کا نام شامل کروا کر انہیں گریڈ 18 میں ترقی خلاف قانون طور پر دلوا ڈالی، اور بعد ازاں موصوف میمن صاحب نے گریڈ 19 میں ترقی حاصل کر کے ایڈیشنل ڈی جی کا سینئر ترین عہدہ انجوائے کر کے قانون کے مطابق گریڈ 18 کے بعد 19 میں ترقی کے لیے انہیں 12 سالہ دورانیہ کی ملازمت ان کے لیے لازمی تھی، لیکن ڈاکٹر غلام مرتضیٰ میمن کی عارضی ملازمت کی بھرتی سے حالیہ ترقی تک کا دورانیہ اگر جائزہ لیا جائے تو وہ 11 سال چند ماہ پر مشتمل ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے خزانے کو کس طرح سے نان گزیٹڈ ملازمین کیڈر چینج کر کے اور عارضی بھرتی ہونے والے ڈاکٹرز بغیر پبلک سروس کمیشن کے جعل سازی سے حکومت سندھ کو مالی طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں، سیکریٹری صحت کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلام مرتضیٰ میمن کو فوری معطل کر کے جعل سازی سے ترقی لینے کے دوران نہ صرف تمام اضافی تنخواہوں کی رقم محکمہ خزانہ میں واپس جمع کرانے کی یقینی اور اعلیٰ سطحی تحقیقات کروا کر ان کے حوالے سے، جبکہ اینٹی کرپشن حکام بھی ان کے خلاف جاری تحقیقات کو جلد مکمل کرے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، کرپشن مردہ آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔